السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آپ ورحمۃ خیریت اللہ سے ہوں گے وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، آمین یا رب آپ العالمین۔ کو بھی عافیت سے رکھے، ایک سوال یہ تھا کہ آپ سب کو۔ سننے میں آ رہا ہے کہ حرم شریف میں جو تراویح کی نماز ہو رہی ہے اس کا طریقہ بدل گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح ہوتی ہے اور 5 رکعت وتر پڑھے گئے ہیں، یا پھر 10 رکعت نماز تراویح ہوئی ہیں، 3 رکعت وتر پڑھے گئے ہیں، تو ٹوٹلی 13 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پہلے 11 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، اور کیا حدیث میں بھی اس طرح کی کوئی دلائل جو ہے مستند روایت سے ثابت ہیں کہ 13 رکعت نماز پڑھی جائے یا پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ میں محمد نوشاد رانا، چاند پور ڈسٹرکٹ بجنور سے، اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اتر پردیش سے۔ اللہ تعالیٰ اتر پردیش والوں کی حفاظت فرمائے اور ہر شر فتنوں سے بچائے، بلکہ ہمارے تمام مسلمانوں کی جہاں بھی بستے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو راحت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب پیش کروں، ایک خوبصورت بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی جب آپ کہتے ہیں اتنے پیار سے بولتی ہے کہ آپ میری بہنیں ہو، آپ میری بیٹی ہو، اللہ آپ کی گھر آباد کرے، اس وقت میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ شفقت اور رات ہمارے سروں پہ کوئی رکھ رہا ہے، اگر بھائی بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کتنے بچے جدا ہوئے، کتنی بہنوں کے گھر برباد ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر آباد کرے۔ میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے گھر آباد کرے۔ آمین میں آمین۔ کہتی ہوں حکومت نے جو سعودی عرب کی حکومت نے فتویٰ جاری کیا ہے نا، میں کہتی ہوں یہ پوری دنیا اسلامی ملکوں میں نافذ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے گھر ٹوٹنے اور برباد ہونے سے بچ جائیں۔ الحمدللہ۔ سعودی عرب نے جو فتویٰ جاری کیا ہے، سعودی عرب نے جو شاہی فرمان جاری کیا ہے، وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو سن کر بہن یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں نافذ ہو۔ سعودی عرب کے فتووں سے، سعودی عرب کے علماء کے نظریات سے لوگوں کو راحت مل رہی ہے، لیکن ایک طرف راحت مل رہی ہے، دوسری طرف دارالعلوم دیوبند اور رضا اکیڈمی یا کراچی کے مفتی بہت سارے پریشان بھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سوہان روح عمل ہے۔ سوہان روح عمل کہتے ہیں روح کو تکلیف دینے والا عمل ہے، اور وہ تکلیف دینے والا عمل جو سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے کیا حرم میں نماز تراویح کا طریقہ بدل گیا ہے؟ میں آپ کو وہ خط سنانا چاہتا ہوں جو دارالعلوم دیوبند نے اس تکلیف کا اظہار کیا ہے، جو کہ سائل نے پوچھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا ویڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو کر لیجئے، دیر کس بات کی ہے۔ اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہماری ممبرشپ اسکیم کے ساتھ جڑ کر اس چینل کو مستحکم کیجیے۔ اب دارالعلوم دیوبند کا ایک خط جو انہوں نے سعودی عرب کو، ایمبیسیز کو، وزراء کو لکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 5 اپریل سن 2022 کو دارالعلوم دیوبند سے یہ خط مولانا عبدالخالق مدراسی، قائم مقام محتمم دارالعلوم دیوبند نے یوں لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اس بات سے فکر مند اور برہم ہے، ناراض ہے، برہم ہے کہ حرمین شریفین میں نماز تراویح کی 20 رکعت کی بجائے 10 رکعت باجماعت پڑھائی جا رہی ہیں۔ ادارے کے قائم مقام محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی نے کہا کہ حرمین شریفین عالم کے تمام مسلمانوں کا مرکز و محبت و عقیدت ہے۔ یہ مرکز اور محبت اور عقیدت صرف اسی حد تک ہے، 20 رکعت تراویح کی حد تک ہے۔ جب میں نے دارالعلوم دیوبند کو خط لکھا کہ مجھے بھی عقیدت اور محبت ہے، میں ان کے پیچھے 1 رکعت پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مذہب میں 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، اس لیے حرمین کے پیچھے 1 رکعت آپ نہ پڑھیں۔ یہی فتویٰ جب میں نے حرم میں بیٹھے ہوئے مولانا مکی سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ مولانا آپ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ درست ہے، حنفی مذہب میں 1 وتر کی رکعت کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے پیچھے وتر کی نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ عجیب عقیدت و محبت ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ ایک طرف تو آپ اظہار کرتے ہیں کہ ان سے بہت عقیدت اور محبت ہے، مولانا مکی سے جو میری گفتگو ہوئی تھی نا وہ یہاں آپ دیکھ لیجئے گا، تفصیل سے میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ اب
آگے لکھتے ہیں کہ ادارے کے جناب عقیدت اور محبت ہے، ان مقامات مقدسہ میں ہمیشہ سے باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ہوتی رہی ہیں۔ عقیدت اور محبت کا محور اور بنیاد 20 رکعت تراویح ہے۔ جب امام زور سے ولضالین کے بعد آمین کہتا ہے تب عقیدت اور محبت پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ جب امام رکوع میں جاتے وقت رفعین کرتا ہے، یہاں کے باشندے علماء رفعین کرتے ہیں، تب ان کی عقیدت اور محبت نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے۔ جب مؤذن تکبیر ایک اذان کی طرح سے تکبیریں نہیں کہتا، اکہری تکبیر کہتا ہے، تب ان کی عقیدت اور محبت نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ عقیدت صرف اور محبت اسی میں ہے کہ 20 رکعت یہاں پر پڑھ لی جائے۔ رضا اکیڈمی یا دوسرے اکیڈمی والے تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری عقیدت اور محبت کا اظہار تب ہوگا جب یہاں پہ عرس مننا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ عقیدت اور محبت کا کون سا طریقہ کار ہے، کون سا اظہار ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اب آپ آگے سن لیجئے دارالعلوم دیوبند کیا لکھتا ہے۔ یہاں حکومت سعودی عرب نے گزشتہ 2 برسوں میں کووڈ بحران کے حوالے سے رکعات کی تعداد میں تخفیف کی تھی اور محض 10 رکعت نماز تراویح پر اکتفا کیا تھا۔ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند کو لکھا تھا کہ اپنے خط میں مورخہ 28 اپریل سن 2022 کو یہ لکھا گیا تھا کہ حکومت سعودی عرب کو ارسال کیا تھا، جس میں مذکورہ تخفیف کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی تھی کہ جناب یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ الحمدللہ اب ساری دنیا کووڈ بحران سے نکل چکی ہے، ہر جگہ پابندیاں اور تحدیدات کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی کووڈ کی تمام پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کا تعامل کی بجائے 10 رکعت نماز تراویح پڑھائی جانے کا سلسلہ جاری ہے، جو بلا شبہ سوہان روح ہے۔ سوہان روح کہتے ہیں روح کو تکلیف پہنچانے والا عمل۔ اب آپ یہ بتائیے ایک آدمی اگر قرآن و سنت پر حدیث پر عمل کر رہا ہے تو کیا دیوبندی کو، کیا بریلوی کو، کیا شیعہ کو، کیا حنفی کو، کیا شافعی کو، کیا مالکی کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس سے تکلیف محسوس کرے؟ اس تکلیف کے اظہار نے ہی اس غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال دیا ہے۔ آپ نے تو الفاظ سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے، لوگ باقاعدہ طور پر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی خط کو لے کر، لوگ اس کا مظاہرہ گالی گلوچ سے کرتے ہیں اسی خط کو لے کر کہ جناب آپ نے ایسا کر دیا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات کی جا رہی ہے اور یہ عمل حرمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت میں ہے تو یہ دلیل پیش کرتے کہ آپ کا جو عمل ہے یہ حدیث کی مخالفت میں ہے، حالانکہ حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا، اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت قیام اللیل پڑھا کرتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت قیام اللیل اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے 11 رکعت ہوتی ہیں اور اسی طرز پر اما میمونہ غالباً ہیں، اما میمونہ کے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس ٹھہرے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز قیام اللیل کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے 13 رکعت پڑھی، تو 13 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے اور 11 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے، صحیحین کی یہ روایت موجود ہے۔ اب وتر کے بارے میں جو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 رکعت وتر پڑھی جاتی ہیں، تو 5 رکعت چونکہ ان کے یہاں شاید نہ ہو، لیکن میں نے الحمدللہ یہاں پر عملی طور پر آپ کو دکھایا ہے کہ 5 رکعت وتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے وتر اس کو بھی اجازت دی ہے، 3 رکعت پڑھنا چاہتے ہو اس کو بھی اجازت دی ہے، اور 5 رکعت پڑھنا چاہتے ہو، 7 رکعت پڑھنا چاہتے ہو تو اس کو بھی اجازت دی ہے۔ تو اس طرز پر یہ عمل کہنا کہ جناب ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کس بات سے ہو رہی ہے؟ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے ایک انسان کو جب کہ قرآن حدیث کے خلاف عمل ہو، تب تو آپ حق بجانب ہیں۔ آپ اپنی بات کا اظہار جس انداز سے آپ نے کیا ہے آپ سعودی ایمبیسی کو کریں، اس سے پہلے بھی آپ خط لکھ چکے ہیں نا کہ جناب ہمارے احناف کا مذہب کا خیال کیا جائے۔ معلم الحجاج میں اس خط کا تذکرہ موجود ہے، معلم الحجاج والے نے لکھا ہے کہ حرمین کو یہ خط لکھا گیا تھا کہ جناب آپ کا امام عرفات کے میدان میں 2 رکعت ظہر کی 2 رکعت عصر کی حج کے دن ملا کر پڑھتا ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے،
یہ آدمی چونکہ مقیم ہے، اس کے پیچھے 2 رکعت ہم نہیں پڑھ سکتے، 4 رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو جو علماء دیوبند نے ان کو مشورہ دیا تھا، جس طریقے سے اب مشورہ دے رہے ہیں، یہ مشورہ بڑا مضحکہ خیز تھا کہ اس امام کو گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے 3 دن کے لیے چکر کٹوائیں، مکہ کے ارد گرد گھما دیں سعودی عرب میں، اور پھر وہ جب مسافر ہو جائے گا 3 دن کے بعد، تب ہمارے بالاجماع سب کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب آپ کا جو محور ہے وہ قرآن و حدیث ہونا چاہیے، کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی آدمی کو الولاء اور براء کا جو عقیدہ ہے، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اس سے ہمیں محبت ہوگی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اصولی طور پر محبت جو ہے وہ سکون راحت اس عمل سے ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین عمل ہو اور آپ کا عمل ہو۔ یہاں اب اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں 11 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، تب تو بات ہوتی، لیکن یہ جرات آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیحین کے اندر حدیثیں موجود ہیں اما عائشہ کی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ میں ان کے گھر پہ تھا تو 11 رکعت بھی اور 13 رکعت بھی یہ ثابت ہے۔ لیکن آپ کے یہاں دراصل اس سے صرف یہی سمجھ لیا گیا ہے کہ 20 رکعت اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری عقیدت اور محبت مجروح ہو جائے گی، جو کہ ہماری عقیدت اور محبت مجروح کی بجائے آپ کو پختہ ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال سنیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ ذلك أنني أرى بعض المساجد يصلون 8 والبعض الآخر يصلون 20۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے 8 رکعت پڑھی جاتی ہے ویسے 20 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، کون سا عمل زیادہ درست ہے؟ جزاكم الله خيرا ليس للتراويح۔ یہاں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تراویح کے بارے میں وسعت ہے، سلسلے میں لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ آپ نے اگر 20 رکعت پڑھ لی ہیں تب بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ 13 11 رکعت 11 رکعت بھی جائز ہے، 13 رکعت بھی جائز ہے۔ 40 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو 40 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے۔ 50 مع الوتر 50 رکعت وطر کے ساتھ پڑھ لیجئے، کل جائز لا بأس به۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا آپ کو، اور وہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حدیث سے استدلال لیا جا رہا ہے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے 11 رکعت، جو عمل آپ نے شروع کر دیا ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، اس لیے آپ اس کو نہ کریں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم آپ کی تائید میں بولتے۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 کر کر کے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کا ڈر ہونے لگے کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت سے اپنی نماز کو ختم کر دو، تو وطر کی 1 رکعت پڑھ لو۔ یہاں 1 رکعت بھی دیوبندی پڑھنے سے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، تو یہ عجیب و غریب محبت کا اظہار ہے، عقیدت اور محبت کا اظہار صرف صلاۃ التراویح پر ہے۔ امام کے پیچھے آپ آمین زور سے کہیں تب آپ عقیدت اور محبت کا اظہار نہیں کرتے، امام کے ساتھ رفع یدین کرنا شروع کر دیں تب آپ عقیدت اور محبت کا اظہار نہیں ہے، اکیری اقامت کہنا شروع کر دیں تب محبت کا اور عقیدت کا اظہار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کر دیں، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، اور نمازیں حرمین کی طرح سے اول وقت میں پڑھنا شروع کر دیں، تب عقیدت اور محبت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس سے ان کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہتے ہیں سوہان روح عمل ہے۔ بہرحال یہ سوہان روح عمل اس لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے کراہیت محسوس کرتے ہیں یا ان کے مذہب کو قرآن و حدیث پر وہ ترجیح دیتے ہیں، ترجیح دینے والوں کے لیے یہ عمل ہو سکتا ہے سوہان روح ہو، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے دراصل یہ سکون، راحت
اور روح کو تسکین دینے والا عمل ہے۔ جی ہاں، میرے لیے تو روح کو تسکین دینے والا عمل ہے، آپ کے لیے کیسا عمل ہے؟ آپ یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ عمل ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ سوہان روح ہے یا روح کو تسکین دینے والا ہے؟ یہ میرا سوال آپ کے لیے ہے، اس کا پلیز جواب دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند کا جو یہ خط ہے، بہرحال جیسا بھی ہے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ درست اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔